کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا ذکر قرآن پاک نے بارہا فرمایا۔ قرآن پاک کسی چیز کا ایک ہی مرتبہ اگر ذکر کر دے تو وہ چیز ہمارے لیے دستور حیات بن جاتی ہے، لیکن اگر قرآن پاک نے کسی چیز کا ذکر بارہا فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ ان چیزوں میں سے ایک چیز صبر بھی ہے۔ قرآن پاک میں 100 سے زائد مرتبہ صبر کا ذکر کیا گیا اور مختلف اندازوں سے ذکر کیا گیا۔ کہیں فرمایا گیا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے محبوب صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ کہیں فرمایا گیا کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر، مسلمان کے اخلاق کے اندر اگر صبر داخل کر لیا جائے تو ہم محسوس کریں گے کہ ہماری زندگی نہ صرف آسان ہو گئی ہے بلکہ محبتوں والی ہو گئی ہے، احساس والی ہو گئی ہے، پیار والی ہو گئی ہے، چاہتوں والی ہو گئی ہے۔ ہمارے رشتے ایک دوسرے سے ٹوٹ نہیں رہے بلکہ بننا شروع ہو رہے ہیں۔ تھوڑا سا صبر جو ہے نا یہ بہت ساری چیزوں کو نا ٹوٹنے سے بچا لیتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت جو میں تلاوت کر رہی ہوں وہ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا الصابر، اے ایمان والو صبر کرو اور صابر بنو۔ مطلب پہلے صبر کا مطلب ہے کہ اگر تمہیں کوئی ذاتی تکلیف پہنچے تو تم اس پر صبر کرو۔ وہ صابر، اس کا مطلب ہے کہ دشمن کے مقابلے میں آنے والی تکلیف اس پر صبر کرو۔ پھر فرمایا وَرَابِطُوا، کمر بستہ رہو، اسلامی سرحدوں کے پہرے دار بنو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اس امید پر کہ اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا، تم فلاح پا جاؤ گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا الصابروا، اے ایمان والو صبر کرو اور صابر بنو۔ یہ کہ جو ذاتی تکلیف آئے اس پر بھی صبر کرو اور جو سامنے سے تکلیف آئے اس پر بھی صبر کرو۔ مصابرو کے معنی ہے سامنے سے پہنچنے والی تکلیف، یعنی جو تمہیں ذاتی تکلیف پہنچ رہی ہے اس پر بھی تمہیں صبر کرنا ہے، اور جو تمہیں سامنے سے تکلیف پہنچ رہی ہے، اگر بیماری آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے یا کوئی اپنا دنیا سے چلا جائے، یہ ہے ذاتی تکلیف، اس پر بھی تم صبر کرو۔ اور اگر اپنوں نے یا کسی بیگانے نے کوئی تکلیف پہنچائی، اور تکلیف کی کیا صورت ہو سکتی ہے، کوئی تانا دیا، کوئی طنز کیا، کسی ایک شخص کا دوسرے شخص کے بارے میں غلط کلام کرنا، اس کے بارے میں غلط باتیں کرنا، یہ بھی تو ایک تکلیف ہے نا، اس پر بھی تو ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ تو ان سارے صبر پر اللہ تعالیٰ نے اسے کامیابی کی دولت عطا کرنے کا وعدہ کر دیا کہ اگر تم صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں کامیاب کر دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں فاتح کر دے گا۔ جب آپ صبر کرتے ہیں نا اور صبر کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق بھی دے دیتا ہے۔ یعنی اگر ہم کسی چیز کی نیت کرتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ویسے اس چیز کی توفیق بھی دے دیتا ہے، یعنی ہم وہ کام کر بھی لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایسے ہی اگر ہم صبر کے لیے تھوڑا جد و جہد کریں، تھوڑی کمر بستہ ہو جائیں، تھوڑا صبر کر لینا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس صبر میں بھی کامیاب کر دے گا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس دنیا کی ہر آسائشیں موجود ہیں، ہمارے فریجوں میں کھانے موجود ہیں، ہماری جیبوں میں ضرورت کے پیسے موجود ہیں، الماریوں میں کپڑے ٹنگے ہوئے، نئے نئے کپڑے ٹنگے ہوئے موجود ہیں، سب کچھ تو موجود ہے ہمارے پاس، مگر پھر بھی ہم لوگوں سے پھر بھی ایک محبت نہیں کر پاتے، ان سے بات نہیں کر پاتے، ان کا خیال نہیں رکھ پاتے، اور ان سے ایک الگ ہی گھمنڈ ہمارے اندر ایک ایسا ایک گھمنڈ بھرا ہوا ہوتا ہے، یا غرور ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، کسی نے کہہ دیا، اس نے یہ اس کی کسی کی بات بھلائی نہیں جاتی کہ اس نے کچھ کہہ دیا تھا تو پوری زندگی اس کی بات کو گلے سے لگا کے رکھنا ہے۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ ہمارے لوگوں میں
صبر ختم ہو گیا ہے، برداشت ختم ہو گئی ہے، کسی چیز کو ہے نا مقابلہ نہیں کر پاتے کسی چیز کا، ہے نا، مطلب ہر چیز ہے نا ان کو بری لگنے لگ جاتی ہے، کسی چیز پہ صبر نہیں کر سکتے، کوئی بات کہہ دی تو اس کا جلدی سے ریٹرن اس کو جواب دینا ہے۔ یہ ہمارے عوام میں سے نا یہ چیز بالکل ہی ختم ہو گئی ہے کہ ٹھہرنا بھی ہے، اپنے مزاج میں ٹھہراؤ بھی پیدا کرنا ہے، اپنے مزاج کو تھوڑا نرمی بھی رکھنی ہے، تھوڑا چپ بھی رہنا ہے، مطلب جو اگر کسی نے سامنے سے بول دیا تو ہم نے اس کا آنسر ضرور دینا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں اس چیز کو بہت عام کر دیا گیا ہے، اس چیز کو نا پروموٹ کر دیا گیا ہے کہ کہیں چپ نہیں رہو، کوئی کچھ کہہ رہا ہے بھلے بڑا ہو یا چھوٹا، کوئی کچھ بھی کہہ رہا ہے اس کو اسی ٹائم اس کو بتا دو تاکہ وہ ادھر ہی ٹھہر جائے، ٹھیک ہے۔ ہمیں تربیت بھی ایسی کی جاتی ہے کہ اگر کوئی تمہیں کچھ کہے نا تو تم اسی ٹائم اس کو روک دو تاکہ تمہارے دوبارہ کسی کی ہمت ہی نہ ہو۔ یہ تربیت دی جا رہی ہے ہمارے معاشرے میں، بچوں کو، بڑوں کو، شادی شدہ لوگوں کو، شادی شدہ خواتین کو، جو شادی کر کے آتی ہیں ان کو پہلے ہی بول دیا جاتا ہے کسی کی بات کو ہے نا دلوں میں نہیں رہنا، اسی ٹائم سنا کے اسی ٹائم جو بھی کرنا ہے نا اسی ٹائم کر لینا، جتنی سنانی ہے نا اسی ٹائم سنا دینا، دل میں مت رکھنا کسی کی بات سن کے مت آنا۔ یہ تربیت دی جا رہی ہے لڑکیوں کو، یعنی صبر کا تو کوئی پیمانہ ہی، یعنی صبر بہت کم لوگ سکھاتے ہیں کہ بھائی صبر کرنا ہے بیٹا، ایسا کرنا ہے، کچھ کہہ دیا ہو تو کچھ نہیں بولنا، اب ایسی کہیں پہ بھی بات نظر نہیں آتی۔ صبر کو بالکل لوگوں نے سائڈ میں کر دیا ہے، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ صبر کرنے سے اب اس دور میں صبر کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، بالکل غلط، کیونکہ حضور پاک کی حدیثیں موجود ہیں، اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے، اس سے بڑی ہمارے لیے کیا موٹیویشن ہو سکتی ہے کہ اللہ نے جو فرما دیا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ چلیں میں آپ کو حضور پاک کی ایک حدیث پاک سناتی ہوں جس سے دل ٹھنڈا ہو جائے گا، ایک سکون مل جائے گا، ایک راحت مل جائے گی۔ حضور پاک نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ سوال سے بچنے کا ارادہ کرتا ہے نا، سوال سے بچنے کا، سوال سے کیا مراد ہے؟ سوال سے بچنا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا، کسی سے مانگنا، اس سے بچنے کا کوئی ارادہ کرتا ہے نا، یعنی وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کسی سے نہیں مانگ رہا، میں صرف اللہ تعالیٰ میں صرف تجھ سے مانگوں گا اور میں کسی سے نہیں مانگ رہا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سوال سے بچاتا ہے۔ اور اگر کوئی بے نیازی چاہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ سے یہ بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا والوں کا محتاج ہی نہیں بننا چاہتا، میں نہیں بننا چاہتا یہ محتاجی، مجھے اچھی نہیں لگتی لوگوں کی محتاجی، میں صرف تیرا محتاج بننا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو بے نیاز بنا دیتا ہے۔ اور جو کوئی صبر کا ارادہ کرتا ہے نا، کوئی تکلیف آ گئی تو یہ نہ بولنا کہ یار ایسا ہو گیا، یار ایسا ہو گیا، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہم نے بہت محنت کی تھی، کچھ ہو نہیں رہا، کچھ بن نہیں رہا۔ ان چیزوں پہ جو صبر کرتا ہے نا، خاموشی اختیار کرتا ہے، خاموشی کا نام ہے صبر۔ کچھ ہو گیا تو اس کے بعد کچھ بولنے کا نام نہیں ہے صبر۔ اس کو نہیں صبر کہیں گے کہ پہلے آپ کے ساتھ ایسا ہو گیا، آپ نے سب کو بتا دیا، اس کے بعد آپ سب کو بول رہے ہو میں نے تو صبر کر لیا، میرے سے زیادہ کوئی صبر کر ہی نہیں سکتا، دیکھو میں کیسے صبر کر رہا ہوں۔ اس کو صبر نہیں کہتے، صبر کہتے ہیں خاموشی، اللہ کی رضا پر راضی رہنا، اس کو کہتے ہیں صبر۔ اور جو صبر کا ارادہ کرے گا تو بے شک اللہ اسے صبر عطا کر دے گا۔ اور صبر ایک ایسا تحفہ ہے اللہ کی طرف سے، اگر کسی کو مل جائے نا تو وہ دنیا تو جیتی جائے، سامنے کھڑا ہوگا نا تو وہ سرخ رو ہوگا، اللہ تعالیٰ بولے گا اس نے صبر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ ہے، اللہ تعالیٰ بھی جانے گا کہ بھائی یہ جو بندہ ہے نا میرا، یہ صابر بندہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو دنیا میں کوئی بہترین تحفہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا، کوئی بہترین عطیہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے نا تو وہ صبر ہے۔ حضور پاک خود فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اگر بہترین کوئی تحفہ دیا ہے نا تو وہ صبر ہے۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کا درجہ بلند کرنے کا ارادہ کرتا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس بندے کا درجہ بلند ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کیسے کرتا ہے؟
مگر اس کے اعمال ایسے نہیں ہوتے، نہ اس نے اتنی نمازیں پڑھی ہوتی ہیں، نہ اس نے کوئی اتنے روزے رکھے ہوتے ہیں، نہ اس نے اتنے صدقات دیے ہوئے ہوتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کا درجہ بلند ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اسے مشکلات میں ڈال دیتا ہے، یا تو اس کو کوئی مالی پریشانی دے دیتا ہے، یا تو کوئی اس کی اولاد کی پریشانی دے دیتا ہے، یا اس کو کوئی بیماری دے دیتا ہے۔ پھر وہ بندہ کیا کرتا ہے؟ پھر وہ بندہ صبر کرتا ہے، پھر وہ بندہ جب صبر کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس سے ارادہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارادہ کر لیا اللہ تعالیٰ نے کہ میں اس کا درجات بلند کرنا چاہتا ہوں، مگر اس کا اعمال تو نہیں ہے ایسے، تو اللہ تعالیٰ اسے تکلیف میں ڈال دے گا تاکہ وہ اس پر صبر کرے، اور جب وہ صبر کرے گا تو وہ ان اعمال والوں سے بھی اس کا درجہ بڑا ہو جائے گا۔ صبر کی سب سے ایک عالی شان مثال جو ہے نا وہ میدان کربلا کی ہے۔ جو صبر کی جو مثال ہے نا، بہترین مثال، اگر کسی کو اپنی زندگی میں ایک صبر کی مثال چاہیے نا تو وہ واقعہ کربلا ہے۔ میدان کربلا میں کوئی مقابلہ نہیں تھا تیر کا تیر کے ساتھ، تلوار کا تلوار کے ساتھ۔ میدان کربلا میں جو مقابلہ تھا نا وہ تھا ظلم کا صبر کے ساتھ۔ میدان کربلا میں جو مقابلہ تھا وہ تھا ظلم کا صبر کے ساتھ مقابلہ تھا۔ فتح کے جو ڈنکے تھے نا وہ یزید نے بجائے تھے، جشن ابن زیاد نے منایا تھا، لیکن قیامت تک جو اللہ تعالیٰ نے فتح اور کامرانی عطا کی ہے نا، فتح جو عطا کی ہے قیامت تک اللہ تعالیٰ نے، وہ حسین ابن علی کے صبر کو عطا کیے، وہ کامرانی، وہ فتح امام حسین کے صبر کو عطا کیے، یہ کامیابی، وہ فتح، یہ سب امام حسین کے صبر کو عطا کیے۔ صبر جو ہے نا ہمیشہ جیتتا ہے، صبر جو ہے نا وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، صبر ہمیشہ ہی فاتح ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہے نا صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میری بات آپ کو کوئی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ جزاک اللہ۔